رات کا آخری پہر چل رہا تھا جب اس کے فون پر آتی نوٹیفیکیشن کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ زمر نے یوں ہی غائب دماغی سے فون سامنے کیا تو اسکرین پر شو ہوتا نمبر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں سامنے موجود نمبر کو دیکھنے لگی جو کچھ سال پہلے بند ہو گیا تھا۔ اب آج اچانک اس نمبر کو دیکھ کر اسے کیا کیا یاد نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت بہنے لگے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اس نمبر کو پہچان گئی تھی۔ وہ جو رات کے اس پہر اپنے شوہر کی موت اور آنے والی زندگی کے وہموں میں الجھی ہوئی تھی، اس اچانک آنے والے میسج کے نوٹیفیکیشن نے اسے چند لمحوں کے لیے کہیں بہت دور ماضی میں دھکیل دیا تھا، جہاں کبھی لڑک پن میں وہ اس نمبر کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر کھل اٹھتی تھی۔ اس کی شادی کے بعد وہ نمبر اچانک بند ہو گیا تھا، اور اب آج یوں اچانک جب اس کی عدت کو گزرے 3 دن ہی ہوئے تھے، اس اچانک نمبر سے آنے والا میسج اسے شاک کر گیا تھا۔ زمر کی شادی 19 سال کی عمر میں ہی اس کے والدین نے اپنے کسی دور کے رشتہ داروں میں کروا دی تھی۔ شادی سے پہلے اسے ایک انجان نمبر سے میسیجز آتے تھے، دل فریب سی شاعری، خوبصورت جملے، محبت بھرا انداز، جسے پہلے تو زمر نظر انداز کرتی رہی، مگر پھر جب سامنے والا باقاعدگی سے بغیر کسی فضول یا گھٹیا گفتگو کے اسے میسیجز بھیجنے لگا تو زمر نہ چاہتے ہوئے بھی اس سب میں دلچسپی لینے لگی۔ عجیب بات تھی کہ مقابل نے کبھی بھی اس سے بات کرنے کی یا رپلائی کرنے کی ضد نہ کی تھی، اور زمر بھی بس خاموشی سے اس کے میسج پڑھ لیتی تھی۔ اس شخص پر جیسے فرض تھا یک طرفہ محبت کرنا، جس کے بدلے میں وہ کچھ نہیں چاہتا تھا۔ ان کے درمیان ایک ان کہا سا انجانا سا تعلق تھا۔ زمر آہستہ آہستہ اس انجان شخص سے انسیت محسوس کرنے لگی۔ وہ اب روز شام کو اس کے میسیجز کا انتظار کرتی اور انہیں پڑھ کر ہی اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ کھل جاتی تھی۔ اس نے وہ نمبر سیو کبھی نہیں کیا، پہلے تو انجان سمجھ کر، اور پھر اسے ضرورت ہی نہ پڑی کبھی نمبر سیو کرنے کی کہ وہ نمبر اسے زبانی ازبر ہو گیا۔ ان دونوں کی کبھی براہ راست میسج پر بات نہیں ہوئی تھی۔ زمر تو اس شخص کا نام پتہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، نہ جانے وہ کون تھا اور اسے کیسے جانتا ہے۔ شروع میں تو اسے لگا کوئی ایسے ہی اس سے مذاق کر رہا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ شخص اسے جانتا ہے، اس کے آس پاس رہتا ہے۔ ان تعریفی جملوں اور اشعار میں اس کے حلیے کا عین درست کیا جانے والا تذکرہ زمر کو احساس دلاتا تھا کہ وہ شخص اس کے ارد گرد کہیں موجود ہے۔ زمر نے کتنی دفعہ چاہا کہ اس سے بات کرے، اس سے پوچھے کہ وہ کون ہے، کیا وہ اسے جانتی ہے، کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے یا بس ٹائم پاس کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ وہ جب سیکنڈ ایئر میں تھی تب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس کی گریجویشن ہو گئی تو گھر والوں نے اچانک اس کی شادی طے کر دی، جس پر زمر کو اپنا سب کچھ لٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنی شادی کی خبر پر بہت روئی تھی، مگر ایک تو اس کے والد بہت سخت طبیعت کے مالک تھے، اور دوسرا اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ بھی تو نہ تھی انکار کرنے کی۔ وہ کیسے ایک انجان شخص کے لیے اپنے گھر والوں کے خلاف جاتی جسے وہ جانتی تک نہ تھی، جس سے کبھی بات بھی نہ ہوئی تھی۔ اس کا دل کہنے لگا کہ اسے میسج کرے، اسے بتائے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ نہ جانے مقابل سیریس بھی ہے یا نہیں۔ اس شخص سے انسیت تو تھی، مگر ایسا رشتہ نہ تھا کہ وہ اس پر حق جتاتی، اس سے اپنا درد، اپنی محبت بتاتی۔ وہ جس سے اتنے سالوں میں سلام دعا بھی نہ ہوئی تھی، اسے آج یوں اچانک کیسے کہتی میری شادی طے ہو رہی ہے اور میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ وہ بری طرح روتی تڑپتی رہی، مگر چاہ کر بھی اس شخص کو اپنا درد نہ بتا پائی۔ بالآخر اس کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ اس دن کسی اور کے لیے سجی سوری پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ جیسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل کا ایک قیمتی حصہ کھو دے گی۔ اس کا دل مردہ ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی انجان شخص اس طرح اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جائے گا کہ ایک دن وہ اس اندیکھے شخص کو کھونے پر یوں روئے گی۔
اس کی شادی ہو گئی تو شادی کے بعد اب اسے یہ خوف ستانے لگا کہ اگر اس شخص کے میسیجز اس کے شوہر نے کبھی دیکھ لیے تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ شخص تو باقاعدگی سے میسیج کرتا تھا۔ اس کے پرانے میسیج تو وہ دل پر پتھر رکھ کر ڈیلیٹ کر گئی تھی، لیکن جو نئے میسیج آئیں گے ان کا کیا؟ شادی سے پہلے وہ اس شخص کو کھونے کے غم میں تھی، مگر نکاح کے بعد اسے اپنی عزت و کردار کی فکر لاحق ہونے لگی۔ مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس، اس کی شادی کے بعد اس شخص کا ایک بھی میسیج نہ آیا۔ زمر کو تشویش ہوئی تھی کہ کیا اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، یا شاید وہ ٹائم پاس ہی کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اس سب کو بھول کر اپنی ازدواجی زندگی میں مگن ہو گئی۔ سلمان، اس کا شوہر، بہت اچھا انسان تھا۔ وہ زیادہ تر اپنی جاب کی وجہ سے گھر سے دور ہی رہتا تھا۔ اس کی طبیعت کافی سنجیدہ اور ریزرو سی تھی۔ اس کے ساس سسر بھی بہت اچھے تھے، اور ایک ہی دیور تھا جس کی طبیعت کافی عجیب سی تھی۔ زمر کا اس سے ایک دو بار ہی سامنا ہوا تھا، اور اس میں بھی زمر کو وہ کافی آکورڈ اور روڈ سا لگا تھا۔ وہ ان کے ساتھ رہنے کے بجائے شہر میں اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ زمر کا شوہر آرمی میں ہونے کے باوجود بھی ہر ماہ چکر لگاتا تھا، لیکن وہ زمر کی شادی کے بعد ایک بار ہی گھر آیا تھا۔ اسے سلمان کی ایک چچا زاد سے معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، مگر اس لڑکی نے اسے ٹھکرا دیا، اس لیے وہ ایسا ہو گیا تھا۔ زمر اپنی شادی شدہ زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ اللہ پاک نے اسے شادی کے 2 سال بعد اولاد کی خوشی دکھائی تھی۔ اس کا بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب اس کا شوہر ایک مشن میں ملک کی خاطر شہید ہو گیا۔ یہ خبر تمام گھر والوں سمیت زمر پر قیامت بن کر گزری تھی۔ زارون بھی اپنے جوان بھائی کی موت کی خبر سن کر دوڑا چلا آیا تھا۔ سلمان کی موت کا بہت گہرا اثر لیا تھا زمر نے۔ وہ دنیا جہاں سے لاپرواہ خود کو اپنے کمرے میں قید کر گئی تھی۔ اس کے ساس سسر اپنے غم میں گم ہو کر بھی ہر پل اس کی دلجوئی کرتے ہوئے اس کا خیال رکھتے تھے۔ بھائی کی موت کے بعد سے زارون بھی یہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے نڈھال گھر والوں کو تنہا چھوڑ کر نہ جا سکا۔ اپنے شوہر کی وفات کے 6 ماہ بعد زمر نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، تو وہ ننھا سا فرشتہ سب سے پہلے زارون کی گود میں آیا تھا۔ زارون بغور اس نامولود بچے کو دیکھنے لگا، جو کہ ہو بہو اس کے بھائی کی پرچھائی تھی۔ ایک باغی آنسو نہ جانے کیسے اس کی آنکھ سے نکل کر اس معصوم کے کمبل میں گم ہو گیا۔ زارون نے اس کا نام زارام رکھا تھا۔ ننھا سا زارام جب زمر کی گود میں آیا تو اس کا چہرہ دیکھ کر وہ شدت سے روتی۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ وہ واپس اپنے سسرال آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ایک نم سانس اپنے اندر اتارتے وہ اس کمرے کی در و دیوار کو دیکھ کر ایک نظر اپنے معصوم سے بچے پر ڈال گئی۔ اس کے گھر والے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد اب اس کی عدت ختم ہو گئی تھی، مگر اس کی ساس یہ سن کر ہی رونے لگی۔ ان کی حالت بگڑی تو زمر کے ماں باپ مصلحت کے تحت خاموش ہو گئے۔ یوں وہ ایک بار پھر سے اس کمرے میں آ گئی جہاں ہر طرف اس کے شوہر کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ اسے یہاں آئے 3 دن ہو گئے تھے جب اچانک اس رات، جس وقت وہ اپنے نومولود بچے کو دیکھتے ہوئے آنے والے وقت کی فکر میں گھری ہوئی تھی، تو اس آنے والے میسج نے اسے ساکت کر دیا۔ اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازے گا۔ زمر نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا میسج کلک کیا تو وہاں لکھے الفاظ اسے ساکت کر گئے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو جیسے وہیں ٹھہر گئے تھے۔ آج پھر اس کا میسج دیکھ کر گمان ہوا کہ جیسے وہ اس کے آس پاس ہی ہو، اس کے غم سے واقف، اس کے درد سے آشنا، مگر کیسے؟ آخر وہ کون تھا؟ زمر کا ذہن ان پراگندہ سوچوں سے نکال کر وہ کسی اور ہی الجھن میں الجھا گیا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے غم سے بے نیاز ہو کر اس شخص کے بارے میں سوچنے لگی جو نہ جانے کون تھا۔ اتنا عرصہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا، اور اب آج یوں اچانک دوبارہ میسج کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس اندیکھے شخص کی سوچوں میں گم کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ زمر ایک ہفتہ مزید وہاں رہی تھی، مگر اس کے بعد اس کے گھر والے اسے لینے آ گئے تھے۔ زمر کی ساس سسر انہیں دیکھ کر پریشان ہوئے۔ زارون بھی بے تاثر اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہاں بیٹھا زمر کے والدین کو دیکھ رہا تھا جو اسے یہاں سے لے جانے کی بات کر رہے تھے۔
جب اپنی ماں کی بات پر اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، وہ اپنے پوتے کی خاطر زمر کا ہاتھ اپنے بیٹے زارون کے لیے مانگ رہی تھی، جس پر زمر کے ماں باپ سوچ میں پڑ گئے۔ ان کی بیٹی ابھی جوان تھی، مگر بیوگی کا داغ اور پھر ایک بیٹے کے ساتھ اسے کوئی اچھا رشتہ کسی صورت نہ ملتا، یقیناً کوئی شادی شدہ یا ادھیڑ عمر شخص ہی ملتا، جبکہ اس کے برعکس زارون اچھا آپشن تھا، پھر زارام کا چچا تھا۔ اس سے بہتر ان کی بیٹی اور نواسے کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ سوچ بچار کے بعد زمر کے والدین راضی ہو گئے تھے، جبکہ زارون کے احتجاج پر اس کی ماں نے روتے ہوئے بے بسی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ ضدی و انا پرست انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے فیصلے پر سر جھکا گیا تھا۔ زمر کو جب یہ سب بتایا گیا تو وہ صدمے سے گنگ رہ گئی تھی۔ میں ہرگز زارون سے شادی نہیں کروں گی، میں نے ہمیشہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ 6 ماہ پہلے ہی تو اس کا شوہر شہید ہوا تھا، اور اب ساس سسر شہید بیٹے کی اولاد ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے زارون سے کروا رہے تھے، جس کی ضد اور بگڑے پن کا پورا خاندان گواہ تھا۔ جبکہ زارون سرد نظروں سے اپنی بیوہ بھابھی کو دیکھ رہا تھا، جو عمر میں تو اس سے 6 سال چھوٹی تھی، پر بڑی بننے کی کوشش کرتی تھی، اور بچہ چھیننے کی بات پر وہ بے بس ہوتی اس شادی کے لیے مان گئی تھی۔ اس کے والد نے خود کہا تھا کہ وہ مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ ہر صورت اس کی شادی کروائیں گے، لیکن کوئی اور شخص شاید اس کے بیٹے کو قبول نہ کرے، اسے اس کا بچہ چھوڑنا پڑے گا، لیکن زارون سے شادی کی صورت میں اس کا بیٹا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اس بات پر آ کر زمر بے بس ہو گئی تھی۔ اس کے تمام احتجاج و اعتراض اس بات پر دم توڑ گئے تھے۔ اس کے بے بس اقرار پر سب نے آنن فانن ایک ہی ہفتے کے اندر سادگی سے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ نکاح کے بعد زارون کمرے میں آیا تو وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ اس نے ویسے بھی اپنی ساس اور ماں کے کہنے پر بے دلی سے نکاح کا جوڑا پہنا تھا۔ زارون کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن پھر وہ سرد تاثرات سے جائے سر جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ زمر نے ایک نم گہری سانس لے کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، پھر صوفے پر ہی چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زارام کو اس کی ساس نے اپنے پاس سلا لیا تھا۔ زارون سے اس کا آمنا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ شادی کے بعد شاید 2 سے 3 بار ہی اس سے ملی تھی، اور بات چیت تو دور، اس سے سلام دعا بھی کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے سرد و سپاٹ تاثرات دیکھ کر زمر کی ہمت ہی نہیں ہوئی اسے مخاطب کرنے کی، اور مقابل بھی اس کو اگنور کرتا تھا۔ سلمان کی نیچر بھی کافی سیریس تھی، مگر وہ بہت ہی کیئرنگ اور نرم دل انسان تھا، جبکہ زارون کو تو دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ نہایت ہی سڑی ہوئی کھڑوس پرسنالٹی کا مالک ہے۔ اس سب کے باوجود جب سلمان اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کرتا تھا نہایت ہی اپنائیت اور پیار سے، تو زمر کے دل میں بھی اس کے لیے چھوٹے بھائی جیسے احساسات پیدا ہو گئے تھے، اور آج وہ شخص جسے ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھا تھا آج اس کا شوہر بن گیا تھا۔ نہ جانے یہ قسمت اس سے کیا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی نم آنکھیں زور سے میچتے ہوئے سونے کی کوشش کی تھی، مگر ذہنی دباؤ، تھکان اور پھر اس بے آرام صوفے پر لیٹنے کے باعث نیند آنا ناممکن لگ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنا بڑا بیڈ چھوڑ کر یہی جگہ ملی ہے تمہیں سونے کے لیے؟ اس سے پہلے میرا میٹر گھومے، خاموشی سے اٹھ کر بیڈ پر لیٹو۔ زارون واش روم سے باہر آیا تو اسے صوفے پر غیر آرام دہ حالت میں لیٹے دیکھ کر اسے تپ چڑھی تھی۔ اب کی بار وہ خود کو روک نہیں پایا تھا اسے ٹوکنے سے۔ اس کی گھمبیر روبدار آواز اپنے بالکل قریب محسوس کر کے زمر کی جان حلق میں آئی تھی۔ میری بات سنائی دے رہی ہے یا نہیں؟ 1 منٹ سے پہلے اٹھ کر بیڈ پر آؤ، ورنہ اگلے منٹ میں خود اپنی باہوں میں اٹھا کر تمہیں بیڈ پر لے جاؤں گا، اور پھر مجھ سے کسی شرافت کی امید مت رکھنا۔ اگر میں خود تمہیں بستر پر لے گیا تو آج رات کے تمام تقاضے پورے کروں گا، بغیر تمہارے احتجاج کی پرواہ کیے۔ زارون نے اسے ہلتے نہ دیکھ کر زمائنی انداز میں دھمکایا تو زمر لال پیلی ہوتی اچھل کر صوفے سے اٹھتی،
بے یقین نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی، جس کی نگاہیں بڑی گہری سی تھیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے اس طرح بات کرتے ہوئے؟ میں تمہاری بھابھی ہوں، تمہارے مرحوم بھائی کی امانت، تم میرے ساتھ اس طرح بات کیسے کر سکتے ہو؟ زمر صدمے کی کیفیت میں بولتے ہوئے اس شخص کو دیکھنے لگی جسے اس کے دل نے ہمیشہ چھوٹے بھائی کی جگہ دی تھی، جبکہ اس کی بات پر زارون کو اپنا ضبط ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے خون میں اٹھتے ابال پر سے قابو کھو کر اس کا نرم جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچ گیا تھا۔ اس کی گرفت نرم تھی، مگر اس کے کھردرے ہاتھ کا لمس تپش زدہ تھا کہ زمر کو اپنے گال جلتے محسوس ہوئے تھے۔ زارون اس کا جبڑا پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتا خود اس کی طرف جھکا تھا۔ آپ میری بھابھی کبھی تھیں، مگر اب سے آپ میری بیوی ہیں، اور میں شوہر ہوں آپ کا آج سے۔ آپ میری امانت ہیں، اور میں آپ سے صرف ایسی باتیں کرنے کا ہی نہیں اور بھی بہت کچھ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ زارون اپنی سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں مقابل کی خوبصورت ہری آنکھوں میں ڈالتے سرد انداز میں باور کرواتے ہوئے طنزیہ طور پر اسے آپ کر کے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو مقابل کی اس قدر نزدیکی کے باعث زمر اس کی گرم سانسوں کی تپش پر خود کو جھلستا ہوا پا رہی تھی۔ مقابل کے ہاتھ جبڑے پر ہونے کے سبب وہ چاہ کر بھی چہرہ دور نہیں کر پائی تھی۔ اس کی باتیں اور اس قدر نزدیکی کے سبب زمر کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ مقابل نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں پر ڈال کر اس کا جبڑا چھوڑا تو زمر اس کے پیچھے ہوتے ہی پھرتی سے بیڈ کی جانب بڑھتی جلدی سے کمبل میں گھس گئی تھی۔ زارون نے بغور ایک نگاہ اس کی کمبل میں چھپے وجود پر ڈالی، جو چھپنے کے باوجود بھی ابھی تک کانپ رہی تھی۔ پھر سر جھٹک کر دوسری جانب آتے وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ زارون کے لیٹتے ہی زمر اچھا خاصا فاصلہ ہونے کے باوجود خوف سے مزید پرے کھسکتی بالکل بیڈ کے آخری کنارے پر جا لیٹی تھی۔ زارون نے اس کی اس حرکت پر کمبل کے اندر چھپے اس وجود کو گھوری سے نوازا تھا، پھر خود کو کچھ کہنے سے باز رکھتے ہوئے لب بھینچ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ زمر بھی خوف سے کانپتی کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اگلی صبح جب زمر کی آنکھ کھلی تو خود سے چند انچ کی دوری پر زارون کا چہرہ دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ گہری نیند میں گم زارون بھی اس کی چیخ پر ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ تم یہاں میرے پاس کیا کر رہے ہو؟ زارون نے اس کی بات پر ایک نظر تمام صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر اسے گھوری سے نوازا۔ پہلی بات تو یہ کہ ذرا غور فرماؤ محترمہ، میں اپنی جگہ پر ہی موجود ہوں، تم میرے پاس آئی ہو، اور دوسری بات میں اب تمہارا شوہر ہوں، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب آنے کا حق رکھتا ہوں۔ زارون نے دانت پیستے ہوئے سرد انداز میں کہتے ہوئے اس کے ذرا سا قریب ہوتے اس کے بالوں کی بکھری لٹیں آہستگی سے کان کے پیچھے کی تھیں۔ زمر اس کی بات اور انداز پر ہڑبڑا کر اس سے دور ہونے کے چکر میں اچانک سے پیچھے کھسکی تھی۔ ہڑبڑی میں وہ پیچھے ہوتے ہی بیڈ سے گرنے لگی تھی، مگر زارون نے اسے بازو سے پکڑتے ایک جھٹکے میں اپنی طرف کھینچا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کٹی ہوئی ڈالی کی مانند اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ ابھی گر کر چوٹ لگوا لیتی۔ ایسے بھی کوئی کانٹے نہیں لگے ہوئے مجھ میں کہ تم ان سے بچنے کو بار بار دور ہو رہی ہو۔ زارون اسے سینے سے لگا کر ڈبرتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ زمر تو صدمے کی سی کیفیت میں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ تم کیوں ایسا کر رہے؟ میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹے بھائی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ تمہارا یہ انداز اور ایسی باتیں مجھے میری ہی نگاہوں میں گرا رہی ہیں۔ پلیز مجھ پر رحم کرو، میں یوں اچانک یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی۔ زمر نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جما کر اسے دور دھکیلتے ہوئے روحاں سے انداز میں کہا، مگر اس کے الفاظ اور اس کا دور دھکیلنا مقابل کا فشار خون بلند کر گیا تھا۔ اس نے بیڈ سے اترتی زمر کو بازو سے کھینچ کر تکیے پر گرایا اور خود اس پر جھک کر اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد رکھ کر اس کی فرار کی راہیں مسدود کر گیا تھا۔
میں تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کا وقت دے رہا ہوں زمر، تو اس کا فائدہ مت اٹھاؤ، ورنہ میں ہر لحاظ سے بھول جاؤں گا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہمارے درمیان کبھی بہن بھائیوں والا تعلق نہیں رہا، تو تم کس بنیاد پر مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہو؟ زارون نے غرا کر کہتے اس کی سہمی ہوئی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ایک بات اچھے سے ذہن نشین کر لو، میں بہت ہی الٹے دماغ کا بندہ ہوں۔ جو چیز میری ہے وہ صرف میری، میں اپنی چیزوں پر کسی کی پرچھائی بھی برداشت نہیں کرتا، اور تم اب سے زارون شاہ کی ملکیت ہو۔ جو گزر گیا وہ تمہارا ماضی تھا، اپنا ماضی بھول جاؤ، کیونکہ اب تمہارا حال اور مستقبل میں ہوں۔ جتنی جلدی اس رشتے کو قبول کر لو گی اتنا اچھا ہوگا تمہارے لیے، سمجھی؟ زارون شاہ کے خطرناک تاثرات اور جنونی انداز کو دیکھ کر زمر نے بمشکل پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ زارون کچھ پل ایسے ہی اس پر جھکا اسے دیکھتا رہا، پھر وہاں سے ہٹتا واش روم میں بند ہو گیا۔ زمر نے اپنے خوف سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچ کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر آئے تو ناشتے کی ٹیبل سیٹ کرتی زمر کی ساس نے چونک کر بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ زمر تو ہمیشہ ہی جلدی اٹھتی تھی، لیکن زارون تو ہمیشہ اپنی مرضی سے لیٹ ہی اٹھتا تھا۔ اسے اگر کوئی اٹھانے کی کوشش کرتا تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتا تھا۔ غصے کا بڑا ہی تیز تھا، اور چند سال سے تو وہ ایسا آدم وزار ہو گیا تھا کہ بات بے بات چیخ جاتا تھا۔ اس کا مزاج دیکھ کر اس کے ماں باپ نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ شخص جو تمام عمر اپنی مرضی سے 12-1 بجے ہی اٹھتا تھا، آج نہ جانے کیسے صبح 8 بجے یہاں پر موجود تھا، وہ بھی بغیر کسی ہنگامے یا بد مزاجی کے۔ سائمہ بیگم، زمر کی ساس نے تو حیران ہونا ہی تھا۔ السلام علیکم امی، آپ بیٹھیں، میں ناشتہ بنا لیتی ہوں جلدی جلدی۔ زمر نے ساس کو کام کرتے دیکھ کر خفت زدہ سا سر جھکا کر کہا تھا۔ اسے یوں زارون کے ساتھ آنے پر عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ زارون البتہ خاموشی سے چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے تمہارا، تم بیٹھو، اور زارون بیٹا تمہارا ناشتہ بنا دوں، مجھے لگا تم دیر سے اٹھو گے تو تمہارا ناشتہ نہیں بنایا، تم بتاؤ کیا کھاؤ گے، میں ابھی بنا دیتی ہوں، سائمہ بیگم نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو ساتھ دے کر جہاں وہ مطمئن ہوئی تھیں، وہیں پر اپنے شہید بیٹے کی یاد شدت سے آئی تھی۔ نہیں امی، آپ بیٹھیں، میں اب شادی شدہ ہوں، اب سے میرا ناشتہ میری بیوی ہی بنائے گی۔ زمر میرے لیے ایک چیز آملیٹ اور ٹوسٹ بنا دو، ساتھ میں ایک کپ کافی۔ زارون نے سنجیدہ انداز میں ماں کو نرمی سے منع کرتے ہوئے زمر کو دیکھ کر حاکمانہ انداز میں کہا تو دونوں ساس بہو حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر زارون بیٹا، سائمہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر زمر نے انہیں ٹوک دیا۔ اس نے زارون کے بد مزاجی کے قصے سن رکھے تھے، اس کے ماں باپ بھی اس کی ضدی طبیعت کی بنا پر اسے کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، اور اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خاطر ان ماں بیٹے میں کوئی بدمزگی ہو۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں بنا دیتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ زمر نے ان کو ٹوک کر کہتے ہوئے کچن کا رخ کیا تھا، جبکہ سائمہ بیگم خاموشی سے اپنے ضدی بیٹے پر ایک تعصب بھری نگاہ ڈال کر وہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ زرام اپنے دادا کے پاس کمرے میں تھا۔ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری امی سے نہیں، ادھر میرے ساتھ آ کر بیٹھو۔ کچھ ہی دیر میں زمر اس کا گرما گرم ناشتہ ٹرے میں سجائے کچن سے باہر آئی تھی۔ زارون کے سامنے ٹرے رکھتے وہ خود اپنی ساس کے پاس بیٹھنے لگی تو زارون کی سرد آواز پر چونک کر اس شخص کو دیکھنے لگی، جسے نہ جانے کیا بہر تھا اسے اپنی ساس کے سامنے مقابل کی ایسی فضول سی فرمائش پر وہ بیچاری شرمندہ ہو گئی تھی، جبکہ سائمہ بیگم بھی اپنے بیٹے کی ہٹ درمی اور بے باکی پر خفت زدہ ہوتی، زمر کو ناشتہ کرنے کی ہدایت دیتی، خود زرام کے پاس جانے کا بول کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ تم میں کچھ تمیز یا لحاظ ہے یا نہیں؟ بندہ کم سے کم اپنی ماں کا ہی لحاظ کر لیتا ہے، تم کیوں مجھے سب کے سامنے شرمندہ کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ زمر نے گھور کر اس بدتمیز انسان کو دیکھ کر عاجز آ کر کہا۔ آپ بولا کرو مجھے، میں شوہر ہوں تمہارا اور تم سے بڑا بھی ہوں، ذرا عزت و محبت سے مخاطب ہوا کرو۔ زارون نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے کافی کا سپ لیا تو زمر نے دانت پیس کر اس سنکی انسان کو دیکھا، اور پھر خود کو کچھ بولنے سے باز رکھتے خاموشی سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ زارون ناشتہ کر چکا تو وہ ایک نظر منہ پھلائے بیٹھی زمر پر ڈال کر اٹھ گیا، جو اس کی موجودگی میں ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔
اسے اپنے ماں باپ کے کمرے کی جانب جاتا دیکھ کر زمر نے ایک قہر بھری نگاہ اس شخص کی پشت پر ڈالتے سر جھٹک کر اپنی توجہ ناشتے پر مرکوز کی تھی۔ زمر بیزار سی اپنے پرانے کمرے میں بیٹھی تھی، جو کہ اس کا اور سلمان کا مشترکہ کمرہ تھا۔ زارام اس کے ساتھ ہی بیڈ پر سو رہا تھا۔ اس کی زندگی اتنی عجیب و غریب سی ہو گئی تھی کہ وہ اپنی زندگی سے ہی بیزار ہونے لگی تھی۔ یوں اچانک سلمان کی موت، پھر زارام کی پیدائش اور اب زارون سے نکاح۔ اس پر زارون کا عجیب سا حق جتانا، جنونی رویہ، وہ یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی زندگی نہ جانے اسے کس موڑ پر لے جانے والی تھی۔ وہ یوں ہی گمسم سی بیٹھی تھی جب اس کے موبائل پر آنے والی میسج ٹون نے اسے متوجہ کیا تھا۔ کبھی مصروف لمحوں میں اچانک دل جو دھڑکے تو سمجھ لینا اشارہ ہے، تمہیں ہم نے پکارا ہے۔ اسکرین پر شو ہوتا مخصوص نمبر دیکھ کر زمر نے بے دھیانی میں اس پر کلک کیا تو میسج پڑھ کر اس کا دل بے اختیار خوف سے دھڑکا تھا۔ یہ شخص کیوں آخر اتنے عرصے بعد واپس آ گیا تھا؟ اگر اس سب کے بارے میں زارون کو پتہ چل گیا تو پھر سلمان کافی ٹھنڈے دماغ کا صابر انسان تھا، مگر یہ شخص تو کوئی پاگل سن کی معلوم ہوتا تھا۔ اگر اس شخص کو اس سب کی بھنک بھی بڑھ جاتی تو نہ جانے کیا طوفان لاتا۔ زمر نے ہڑبڑا کر جلدی سے میسج اور نمبر دونوں ڈیلیٹ کیے تھے۔ یہ شخص اب نہ جانے اس سے کیا چاہتا تھا۔ زارون نے کچھ سال پہلے ہی اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا، جو کہ اچھا خاصا چل رہا تھا اس کا، کیونکہ اپنا کاروبار تھا تو اس کے جانے اور گھر آنے کی کوئی مخصوص ٹائمنگ نہیں تھی، وہ کسی بھی وقت گھر آ سکتا تھا۔ زمر کا دل بری طرح خوف زدہ ہو رہا تھا۔ وہ شخص تو ویسے ہی عجیب شکی مزاج لگتا تھا، اگر اسے ان میسیجز کی بھنک بھی لگ گئی تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی کی الجھنیں اور پریشانیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھیں، اور اسے ان سب سے نکلنے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام میں زارون واپس آیا تو زمر کو کمرے میں کہیں نہ پا کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر آیا تو اسے اپنے ماں باپ لاؤنج میں بیٹھے نظر آئے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ امی، زمر کہاں ہے؟ زارون کے سوال پر دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہیں کہیں ہوگی بیٹا، اس نے کہاں جانا ہے؟ تمہیں کوئی کام تھا؟ سائمہ بیگم نے نرمی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی فطرت سے واقف تھے وہ دونوں، اس لیے اس کی سلمان کے کمرے میں موجودگی چھپا گئے تھے، مگر مقابل کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ زمر کہاں ہے۔ زارون بیٹا بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ زارون جو زمر کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے جانے لگا تھا، اپنے والد کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، مجھے پتہ ہے کہ تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، تمہاری ماں نے تمہیں مجبور کیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس چیز کا غصہ زمر پر نکالو۔ وہ بیچاری خود ہمارے اور اپنے گھر والوں کے آگے مجبور تھی۔ وہ بچی بہت سی مشکلوں سے گزری ہے، یوں اچانک یہ رشتہ اور تمہارا جارحانہ انداز برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور اسے تھوڑا وقت دو یہ سب قبول کرنے کا۔ زارون نے اپنے والد کے سمجھانے کے انداز پر ایک نظر انہیں دیکھا، پھر وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ طنزیہ سی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کو مجھے اس شادی سے پہلے سمجھانا چاہیے تھا، مگر اس وقت تو آپ لوگوں نے خود غرض بنتے ہوئے ہر شے پس پشت ڈال دی تھی، تو اب بھلا اس سب کا کیا فائدہ؟ یہ رشتہ آپ لوگوں نے کروایا ہے، مگر اسے نبھاؤں گا میں اپنی مرضی کے مطابق۔ زارون کے دو ٹوک انداز پر وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ ان کا بیٹا ضدی تو بچپن سے ہی تھا، مگر نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ چند سال پہلے بالکل ہی تلخ مزاج ہو گیا تھا، جسے پوری دنیا سے تنگ آ گیا ہو۔ وہ دونوں آج تک اس کے اچانک بدلاؤ کی وجہ آج تک نہیں جان پائے تھے۔ نہ جانے کیا چیز یا حادثہ ہوا جو وہ اتنا سخت دل ہو گیا تھا کہ اس سے بات بھی کرنے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ شادی کے معاملے میں تو وہ حد سے اکڑ جاتا تھا، اب بھی نہ جانے کیسے وہ ان کی بات مان کر شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا، مگر ان کو زمر کی فکر ہو رہی تھی
جو ان کی ضد کی وجہ سے ان کے غصیر اور ضدی بیٹے کے ساتھ پھنس گئی تھی۔ زارون لب بھینچے سلمان کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی توقع کے عین مطابق وہ زارام کے ساتھ وہیں موجود تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ زارون کی آواز پر وہ سوچوں میں گم زمر گھبرا کر اٹھی تھی۔ آپ اب واپس آ گئے؟ وہ زارام یہاں سو گیا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ یہیں بیٹھ گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ زمر نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت اور گھبرانا محسوس کرتے زارون نے بغور اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی حیران پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ زارون نے تنقیدی انداز میں استفسار کیا تو زمر کی رنگت مارے خوف کے سفید ہوئی تھی۔ وہ کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود بھی خود کو گنہگار سمجھ رہی تھی۔ زمر، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اتنا عجیب کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ زارون نے اس کی اڑی رنگت کو دیکھ کر اب کی بار نرمی سے استفسار کیا، مگر زمر نے اپنے ہی خوف میں محسوس ہی نہ کیا، اسے اس کی ہر بات میں شک محسوس ہو رہا تھا۔ آپ بیٹھے یہاں، تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ زمر نے جلدی جلدی بولتے ہوئے اپنا موبائل ہڑبڑا کر اٹھاتے اپنے دوپٹے میں چھپایا تھا۔ زارون بغور اس کی عجیب و غریب سی حرکات دیکھ رہا تھا۔ سنو! زارون کی آواز پر زمر کے قدموں کے ساتھ ساتھ پورا وجود پتھر ہوا تھا۔ میں زارام کو ہمارے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، چائے وہی لے آنا۔ زارون کی بات پر زمر کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ وہ بامشکل اسبات میں سر ہلاتی جلدی سے وہاں سے نکل گئی، جبکہ زارون اس کی پھرتی دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ وہ نہایت غصے میں یہاں آیا تھا، مگر اس لڑکی کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر سب کچھ بھول گیا۔ اس نے ایک نظر پرسکون انداز میں سوتے ہوئے زارام پر ڈالی، جو کہ زیادہ تر سویا ہی رہتا تھا، اور پھر جھک کر نہایت احتیاط سے اسے اٹھا لیا۔ اسے باہوں میں لیتے ہی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری تھی۔ ان کی شادی کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا تھا، اور یہ ایک ہفتہ بظاہر کسی حد تک سکون سے ہی گزرا تھا۔ زمر اب زارون سے بحث کرنے کے بجائے اس کی ہر الٹی سیدھی بات پر خاموش ہو جاتی تھی۔ زارون کو وہ کچھ الجھی سی سہمی ہوئی سی لگتی تھی، لیکن وہ کس سے ڈر رہی تھی وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا وہ اس سے ڈر رہی تھی؟ لیکن اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا جو وہ اس سے ڈرتی۔ پھر اس کی معصوم صورت دیکھ کر وہ اس پر کبھی غصہ کر ہی نہیں پایا تھا، جبکہ دوسری جانب زمر اس انجان شخص سے ڈر رہی تھی، جو کہ پھر اسے باقاعدگی سے میسیجز کرنے لگا تھا۔ اسے ہر وقت یہی ٹینشن لگی رہتی تھی کہ اگر زارون نے دیکھ لیا یا اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ وہ اس شخص کا نمبر بھی ڈر کر بلاک کر چکی تھی، مگر وہ نہایت ہی کوئی ڈھیر انسان تھا جو اب کسی اور نمبر سے اسے میسیج کرنے لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سب سے کیسے چھٹکارا پائے۔ زارام اب 2 ہفتوں کا ہو گیا تھا۔ زارون نے اس کے عقیقے کی تقریب کرنے کا سوچا تھا۔ 2 دن بعد عقیقہ تھا اور آج وہ زمر کو تیار ہونے کا بول کر گیا تھا کہ وہ اسے شاپنگ پر لے جائے گا تاکہ وہ عقیقے کے لیے اپنے اور زارام کے کپڑے وغیرہ لے سکے۔ زمر تیار تو ہو گئی تھی، مگر ٹینشن سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس انجان شخص کا میسیج پہلے زارون کے آنے سے پہلے ہی ایک مخصوص وقت پر آتا تھا، اس لیے وہ اسے بآسانی ڈیلیٹ کر دیتی تھی، جبکہ آج زارون جلدی آنے والا تھا۔ اگر میسیج اس کے سامنے آ گیا تو اگر اس کی نظر پڑ گئی تو وہ کیا کرے گی؟ بہت سوچنے کے بعد بالآخر اس نے موبائل سائلنٹ کرتے کبرڈ میں چھپا دیا تھا۔ زارون گھر آیا تو جلدی سے ریڈی ہو گیا۔ ارے زمر، تمہارا فون کہاں ہے؟ وہ دونوں نکلنے لگے تو زارون نے اسے یوں ہی خالی ہاتھ دیکھ کر پوچھا، جس پر زمر گڑبڑا گئی۔ وہ پتہ نہیں، میں نے کہیں رکھا تھا، اب مل نہیں رہا، زمر نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ارے تو ڈھونڈ لیتے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، مجھے کوئی کام پڑ سکتا ہے، میں کہیں آگے پیچھے ہو گیا تو تم سے رابطہ کیسے کروں گا؟ چلو موبائل ڈھونڈ لیتے ہیں پھر چلیں گے۔ زارون کی بات پر زمر کی رنگت اڑی تھی۔ ارے یہ رہا، شاید الماری سے کپڑے نکالتے وقت یہاں رکھ دیا تھا۔ زارون خود ہی کمرے میں آتا اس کا موبائل ڈھونڈنے لگا تو زمر نے خوفزدہ ہوتے ادھر ادھر دیکھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے الماری سے موبائل نکال کر فوراً زارون کو دکھایا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں زارون کے ہاتھ نہ لگ جائے موبائل، اس لیے خود ہی نکال لیا۔ وہ دونوں گھر سے نکل کر باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھے تھے
زارام کو وہ یہی اس کے دادا دادی کے پاس چھوڑ کر جا رہے تھے، کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹا تھا اور ویسے بھی اسے زیادہ تر سائمہ بیگم ہی سنبھالتی تھیں۔ گاڑی میں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ زارون خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ زمر بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اچانک اس کے فون کی نوٹیفیکیشن بجی تو وہ خوف سے اچھلی تھی۔ زارون نے اچنبے سے اسے دیکھتے گاڑی سائڈ میں روکی تھی۔ زمر، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ زارون نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ زمر خوف سے سفید پڑتی ساکت سی جواب بھی نہیں دے پائی تھی۔ اس نے تو موبائل سائلنٹ پر لگایا تھا۔ زارون نے جلدی سے اسے پانی کی بوتل پکڑائی تو زمر جلدی جلدی پانی پینے لگی۔ اس کے میسج کی ٹون پھر بجی۔ شاید ہڑبڑی اور گھبراہٹ میں اس نے والیوم آن کر دیا تھا۔ اب کی بار زارون نے اس کی گود میں رکھا اس کا موبائل اٹھایا تو زمر نے آنکھیں زور سے میچ لی تھی۔ آج وہ نہیں بچنے والی تھی۔ یہ شخص نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ لو، ایک تو نیٹ ورک والے بھی نا خام خواہ میں میسیجز کر کے زندگی عذاب بنا دیتے ہیں۔ زارون نے کہتے ہوئے موبائل زمر کی گود میں رکھا تو زمر نے اس کی بات پر جھٹ سے آنکھیں کھول کر زارون کو دیکھا جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ کیا وہ بچ گئی تھی؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہرے سانس لیے تھے، جبکہ زارون اس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ شاپنگ کرتے ہوئے زمر کو اس شخص کا میسج موصول ہوا تھا جسے پڑھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ زمر نے گھبرا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے ایک نظر اپنے بلیک ڈریس کو دیکھا تھا۔ کیا وہ شخص یہیں کہیں آس پاس تھا؟ زمر کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ زارون کی ایک ضروری کال آ گئی تھی جسے سننے کے لیے وہ شاپ سے باہر گیا تھا۔ زمر نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ وہ اس وقت ایک بیبی شاپ میں تھی جہاں ارد گرد کافی لوگ موجود تھے۔ زمر نے گھبرا کر میسج ڈیلیٹ کرتے قدم زارون کی جانب بڑھائے جو کہ شاپ سے باہر کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ زارون نے موبائل سے نظر ہٹا کر ایک نظر ہونک سی زمر پر ڈالی۔ کچھ نہیں، یہاں کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، زمر نے گھبرا کر کہتے وہاں سے چلنے پر زور دیا تو زارون بھی سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ عقیقہ خیر خیریت سے گزر گیا تو زمر نے اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آخر کب تک یوں ڈر ڈر کر رہ سکتی تھی۔ عقیقے کے اگلے دن زارون آفس چلا گیا تو زمر نے ہمت کرتے ہوئے اس شخص سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ اس کی زندگی عذاب بنائے ہوئے تھا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے اور میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ دوبارہ مجھے میسج مت کرنا ورنہ اپنے شوہر کو بول کر تمہاری ایسی درگت بناؤں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میرا شوہر کتنا خونخوار انسان ہے۔ زمر نے ایک ہی میسج میں مقابل کو لمبا چوڑا سا میسج بھیج کر ایک بار پھر سے اس کا یہ نمبر بھی بلاک کر دیا۔ اس نے ایک سکون کا سانس لیتے ہوئے خود کو بہت ہی ہلکا پھلکا سا محسوس کیا تھا۔ اسے یقین تھا اس سب کے بعد مقابل اسے کوئی میسج نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ان تمام معاملات میں الجھتے ہوئے وہ کب زارون اور اس رشتے کو دل و جان سے قبول کر گئی اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس انجان نمبر کے میسیجز آنا بند ہو گئے تھے اور اب اسے زندگی پرسکون لگنے لگی تھی۔ اس رشتے اور زارون کو لے کر اسے جتنی بھی الجھنیں تھیں وہ سب اس میسیجز والے معاملے میں الجھ کر خود بخود سلجھ گئی تھیں۔ اسے اب سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ اپنے مسائل میں الجھ کر اس نے زارون سے الجھنا اور چڑنا چھوڑ دیا تھا، جس پر زارون کا رویہ بھی نارمل ہو گیا تھا۔ زمر کو اب احساس ہو رہا تھا کہ زارون کی شخصیت بظاہر جتنی سخت نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے، بس تھوڑا اور اوور پوزیسو ہے۔ وہ صرف تبھی بگڑتا تھا جب اسے ضد دلائی جائے۔ جب زمر نے اپنے ڈر و خوف میں مقابل کو ضد دلانا چھوڑ دیا تو زارون نے بھی اس پر خود کو جبراً حاوی کرنے کے بجائے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اسپیس دینے لگی۔ زارون آج گھر آیا تو اسے زمر کافی الگ الگ سی لگی تھی۔ زارون ایک پرسکون نظر اس پر ڈال کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زمر جو زارام کے ساتھ مگن تھی، زارام کو وہیں پر بیٹھی اپنی سانس کو پکڑاتے خود اس نے زارون کے لیے چائے بنانے کی خاطر کچن کا رخ کیا تھا۔ وہ چائے لے کر کمرے میں آئی تو زارون واش روم میں شاید شاور لے رہا تھا۔ اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا تو وہیں پڑا زارون کا فون بلنک کرنے لگا۔ زمر نے ایک نظر اسکرین پر شو ہوتے نمبر پر ڈال کر یوں ہی کلک کر لیا۔ وہ کوئی پروموشنل میسج تھا۔ زمر یوں ہی اس میسج کو پڑھتی بیک کر کے فون رکھنے لگی تو اچانک اس کی نظر وہاں میسج لاگ میں موجود ایک نمبر پر پڑی جو جانم کے نام سے سیو تھا۔ یہ نام پڑھ کر زمر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے فوراً اس نمبر کا میسج باکس اوپن کیا تو جو میسیجز سامنے آئے
وہ دیکھ کر زمر ساکت ہو گئی تھی۔ یہ وہی میسیجز تھے جو اسے اس انجان نمبر سے کچھ دن پہلے موصول ہوئے تھے، اور پھر اس نے تنگ آ کر مقابل کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ زمر ساکت سی اوپر سکرول کرنے لگی۔ کسی بھی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ تمام میسیجز اس بات کے گواہ تھے کہ وہ انجان شخص کوئی اور نہیں بلکہ زارون شاہ تھا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا وہ اسے شادی سے پہلے ہی جانتا تھا؟ مگر وہ تو اس سے کبھی ملی ہی نہیں تھی، اور اگر ایسا تھا تو اس نے اس کی شادی اپنے بھائی سے کیوں ہونے دی؟ اسے اچانک زارون کی کزن کی بات یاد آئی تھی۔ کیا وہ لڑکی جس کا وہ ذکر کر رہی تھی، وہ لڑکی وہ خود تھی؟ زمر کو اپنے ارد گرد ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی زارون واش روم سے باہر آیا تو زمر کو ساکت سا سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر وہ ایک پل میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا تم ہی وہ شخص ہو جو کہ مجھے میسج کرتا تھا؟ سب کچھ اس کے سامنے ہی تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ شاید اسے اب تک اس سب پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار اس شخص کے منہ سے سننا چاہتی تھی، ہاں۔ مقابل کے اقرار پر زمر گنگ سی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ شخص جو ایک عرصے تک اس کے دل کا مکین رہا تھا، آج اس کے سامنے اس کے محرم کے روپ میں کھڑا تھا۔ وہ جس کی محبت کو خوف خدا کی خاطر ترک کیا تھا، اس نے آج وہ شخص اس کا محرم بنا دیا گیا تھا۔ کیسے؟ زمر کے لب ہلے تھے۔ میں نے تمہیں پہلی دفعہ ایک شادی میں دیکھا تھا۔ تمہارا مسکراتا ہوا معصوم سا چہرہ پہلی ہی نگاہ میں میرے دل میں اتر گیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ تم امی کے کسی کزن کی بیٹی ہو۔ مجھے تم پہلی نگاہ میں ہی اچھی لگی تھی، مگر میں اسے بس کشش سمجھ کر نظر انداز کر گیا۔ مگر جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ تم میرے دل و دماغ پر بری طرح حاوی ہو گئی ہو۔ میرا دل تم سے ایک بار پھر ملنے کی تمنا کرنے لگا، اور پھر اس دن میری تمنا پوری ہو گئی۔ میرا داخلہ دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں ہوا تو مجھے وہاں ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا۔ جب میرے کالج کا پہلا دن تھا تب میں نے تمہیں اپنے ہاسٹل والی گلی میں ہڑبڑی میں بھاگ کر اپنی جانب آتا دیکھا۔ پہلے تو وہ مجھے خواب لگا، مگر پھر جب تم بھاگ کر میرے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی تو میں چونک گیا۔ وہ کوئی خواب نہیں، حقیقت تھی۔ تم میرے سامنے ہی اس وین میں سوار ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے پتہ چل گیا کہ تمہارا گھر میرے ہاسٹل کے سامنے ہی ہے۔ میری تو دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ میں روز ہاسٹل کے اوپر بنے اسٹور روم کی کھڑکی میں سے تمہیں دیکھتا۔ صبح جلدی اٹھ کر کتنی ہی دیر باہر گلی میں کھڑا رہتا تھا کہ کب تم کالج جانے کے لیے گھر سے نکلو اور میں تمہارا دیدار کر سکوں۔ پھر ایک دن میں گلی کے نکڑ پر بنی دکان سے کچھ سامان لے کر جا رہا تھا جب تمہاری چہکتی ہوئی آواز پر میرے قدم دھیمے پڑے تھے۔ تم مجھ سے پیچھے اپنی کسی دوست کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی شاید اپنے گھر جا رہی تھیں۔ میں خاموشی سے تمہاری باتیں سننے لگا۔ تم اسے اپنے نئے فون اور سم کا بتا رہی تھی۔ جب تم نے اپنی سہیلی کو اپنا نمبر بتایا تو میں نے یاد کر لیا۔ میں نے ہاسٹل میں آ کر دھڑکتے دل سے تمہیں پہلی بار میسج کیا، مگر تمہارا کوئی ری ایکشن نہ آیا۔ تم نے میرے میسج کو بالکل ویسے ہی اگنور کر دیا جیسے تم گلی میں میری موجودگی کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی تھی۔ مجھے تو عادت تھی تمہاری لاپرواہی کے باوجود تمہیں چاہنے کی، اس لیے میں ہر روز باقاعدگی سے تمہیں میسج بھیجنے لگا۔ میرے دل کو عجیب سی خوشی ملتی تھی اپنے احساسات، جذبات تم تک پہنچا کر۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے میسج دیکھتی بھی ہو یا نہیں، مگر مجھے پھر بھی تمہیں میسج بھیجنا اچھا لگتا تھا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پڑھائی ختم کرتے ہی کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈوں گا اور پھر گھر میں تم سے شادی کی بات کروں گا، مگر میری توقعات سے عین مخالف سب کچھ اچانک ہی بدل گیا۔ مجھے اپنے بھائی کی شادی کی خبر ملی تو میں بڑا خوش سا شادی سے ایک دن پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ بارات والے دن جب میں نے تمہیں دلہن کے روپ میں اپنے ہی بھائی کے لیے سجا سورا دیکھا تو مجھے لگا کہ میں مر گیا۔ اس دن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ میں بدل گیا۔ میرے اندر تمام جذبات جیسے اپنی موت آپ مر گئے تھے۔ مجھے پورا زمانہ اپنا دشمن لگا۔ مجھے اپنے بھائی، ماں باپ سب سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں اس دن کے بعد بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنا گھر، اپنے ماں باپ، بھائی سب کو چھوڑ دیا کیونکہ تمہارا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب مجھے میرے بھائی کی موت کی خبر ملی۔ اس دن میری نام نہاد نفرت کا بت پاش ہوا تھا۔ اپنے جوان بھائی کا جنازہ دیکھ کر مجھے لگا کہ جیسے میں ہی ان کا قاتل ہوں۔
میرا حسد، میری نفرت انہیں کھا گئی۔ باخدا میں نے کبھی ان کو بد دعا نہیں دی، میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا کہ انہیں کچھ ہو۔ میں نے تو ہمیشہ اپنے مرنے کی آرزو کی تھی، مگر پھر بھی مجھے لگا کہ میں ہی اس سب کا ذمہ دار ہوں۔ میرا دل شروع سے ہی تمہارا تھا، اس دل نے کبھی تمہیں چاہنا چھوڑا ہی نہیں تھا، مگر تمہیں پانے کی خواہش اسی دن مر گئی تھی جب تمہیں کسی اور کی دلہن بنا دیکھا تھا۔ میں نے اس دن مان لیا تھا کہ تم میری کچھ نہیں تھیں، تمہیں پانا میری قسمت میں نہ تھا، مگر تم سے محبت کرنا چھوڑ دینا یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے خود کو بری طرح کام میں مصروف کر لیا، یہ سوچ کر کہ شاید تمہیں بھول جاؤں۔ میں ساری رات اور پورا دن کام میں ہی مگن گزار دیتا، مگر میری غلط فہمی ہی تھی کہ اس طرح تمہیں بھلا دوں گا۔ میرا یقین کرو زمر، بھائی کی موت کے بعد بھی میں نے تمہیں پانے کا نہیں سوچا، کیونکہ میں تو تمہیں کھو کر یہ مان چکا تھا کہ تم میری نہیں ہو۔ مگر جب زارام کی پیدائش کے بعد تمہیں ہسپتال کے کمرے میں روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل تمہاری حالت دیکھ کر رو پڑا تھا۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں نے خود کو ہی ٹھہرایا۔ میں تمہیں تسلی دینا چاہتا تھا، مگر تمہارا سامنا کرنا، تمہیں کسی اور کے نام کے ساتھ جڑے مخاطب کرنا میرے لیے موت تھی۔ اس دن جب تم ہسپتال سے گھر آئی تو میں خود کو روک نہیں پایا۔ تمہیں میسج کرنے سے میرے دل میں سکون اترا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ میسج بھیج کر جب امی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہا کہ تم سے شادی کر لوں، تب میں ساکت رہ گیا۔ ان کی بات کوڑے کی مانند لگی تھی، جیسے میں اپنے ہی بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہوں، مگر نہ جانے وہ کیا چیز تھی جو میں انہیں انکار نہیں کر پایا۔ شاید میرے اندر چھپی وہ محبت یوں تم میری زندگی میں آ گئی، لیکن میرا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ تمہارا عجیب سا رویہ، مجھے بھائی سمجھنا، خود کو کسی اور کی امانت سمجھنا مجھے پاگل کرنے لگا۔ میں نے اتنی مشقتوں سے، اتنے سالوں کی ریاضت سے تمہیں پایا تھا، تمہارے الفاظ میں بھی کسی کا ذکر گوارا نہ تھا، تمہاری باتیں مجھے تڑپا دیتی تھیں۔ تب میں نے پھر سے وہ لمحے، وہ وقت جینے کے لیے ایک بار پھر تمہیں میسج کرنے شروع کر دیے، کیونکہ اب تو تم میری تھیں۔ وہ میسج جو تمہیں بھیج کر مجھے سکون ملتا تھا، وہ نہ جانے کب تمہیں بے سکون کرنے لگے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہاری پریشانی کو میں نے ہمارے رشتے سے مشروط کیا، مگر جب تم نے مجھے بلاک کیا تو مجھے پتہ چلا کہ تمہاری پریشانی میں نہیں، میرے میسج ہیں۔ تب تمہیں تنگ کرنے کے لیے دوسرے نمبر سے میسج کرنا شروع کر دیا، اور اچھا ہی ہوا، کم سے کم ایسے مجھے پتہ تو لگا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ زارون نے اسے بیڈ پر بٹھا کر اسے آہستہ آہستہ خود پر گزری آپ بیتی بتائی تو اس کی تکلیف پر زمر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ ایک وقت میں محبت تو اس نے بھی کی تھی، مگر پھر اپنے شوہر سے وفاداری میں وہ اسے اپنے دل میں ہی دبا گئی۔ وہ روتے ہوئے زارون کے سینے سے لگی، اسے خود پر گزری تکلیف بتانے لگی تھی۔ اس شخص کو اور اس رشتے کو تو وہ قبول کر ہی چکی تھی، مگر آج اس کا دل مکمل اس کا ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے ہی بہت لمبی مسافت طے کی تھی، مگر آخر قدرت نے انہیں ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے گناہ کا راستہ نہیں چنا تھا، بلکہ رب کی رضا کی خاطر خاموشی اختیار کر لی تھی۔